ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ حسین حقانی نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے حوالے سے وزیر دفاع نے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حسین حقانی جو کہ پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، اور انہوں نے جو چشم کشا انکشافات کیے ہیں ان انکشافات کی تحقیقات کے لیے وزیر دفاع نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمانی کمیشن بنایا جائے۔ حسین حقانی نے جو ایک آرٹیکل لکھا ہے امریکی اخبار میں، اس میں اہم الزامات بھی لگائے گئے ہیں اداروں کے اوپر، اور یہ بھی کہا ہے حسین حقانی نے کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے وہ حکومت کے ایما پر کیا ہے۔ اب وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حسین حقانی کے انکشافات پر وزیر دفاع نے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں حسین حقانی اعتراف کر چکے ہیں کہ امریکی سیکرٹ ایجنٹس کو پاکستان لانے میں، ویزا دلانے میں انہوں نے مدد کی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں پوری جو پاکستانی حکومت اس وقت کی تھی وہ ملوث تھی اور سب کچھ قواعد و ضوابط کے مطابق کیا گیا تھا، یہ کہنا ہے حسین حقانی کا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور سارے جو لیڈرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ حسین حقانی کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اب وزیر دفاع نے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے شاکر سولنگی سے۔ شاکر، بتائیے گا اس کمیشن کے بارے میں کیا پیش رفت ہو چکی ہے ابھی تک؟ ہاں جی بالکل، خواجہ آصف نے بھی یہ کہا ہے کہ حسین حقانی کا جو معاملہ ہے اس پر پارلیمانی ایک کمیشن قائم کیا جائے یا پارلیمانی کمیٹی قائم کی جائے، جس کی خورشید شاہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی توثیق کی ہے، انہوں نے بھی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف حسین حقانی کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے، اس کے ساتھ جو ڈان لیکس ہے اس کا معاملہ بھی بھیجا جائے، میمو گیٹ کا معاملہ بھی بھیجا جائے، اور یہ بھی معاملہ بھیجا جائے کہ ماضی میں اسامہ بن لادن کے ساتھ کس کس کے تعلقات رہے ہیں۔ تو اس پر جو تمام جماعتیں ہیں وہ تقریباً یہی بات کر رہی ہیں کہ پارلیمانی ایک کمیٹی قائم کی جائے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات جب بھی سامنے آئے تو وہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج جائے، وہ اس پر اپنی جو جائزہ لے کے سفارشات پیش کرے۔ شکریہ آپ کا شاکر سولنگی اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسی سارے اہم معاملے پر بات کرتے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، گروپ ایڈیٹر روزنامہ دنیا۔ سہیل وڑائچ صاحب، کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خواجہ آصف کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ جو انکشافات انہوں نے کیے ہیں یہ ایک اچھا اقدام ہو سکتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ ویسے اگر دنیا کے تناظر میں دیکھا جائے تو پارلیمانی کمیشن جو ہوتا ہے یہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے سچ اور جھوٹ سامنے آتا ہے، اور دوسرا اس پارلیمانی کمیشن کے ذریعے عام طور پر آگے کی جو منزل ہے وہ متعین کی جاتی ہے کہ آئندہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آئی تو پھر کیا ہوگا۔ مگر اگر پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو یہاں جتنے بھی کمیشن بنے ہیں، چاہے وہ پارلیمانی تھے چاہے وہ عدالتی تھے، وہ ان کی کوئی فیٹ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسامہ بن لادن پہ ایک عدالتی کمیشن بنا، اس کی کچھ خبریں آئیں، اس کے بعد کیا اس سے نکلا کچھ آج تک پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، وہ سپریم کورٹ کے جو تھے ہائیسٹ لیول پہ وہ انکوائری ہوئی تھی، لیکن اس کا پہلے تو اس کو بہت عرصہ تک اس کی رپورٹ کو ریلیز نہیں کیا گیا، اور جو رپورٹ کو ریلیز کیا گیا اس کے بعد اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ کارگل پر کہا جاتا جی کمیشن بنے گا، نہیں بنا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی نعرے تک ہی شاید محدود رہے گا، پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے اور دبانے کے لیے شاید یہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت حسین حقانی کی وجہ سے انڈر پریشر ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں کمیشنز کے حوالے سے۔ ظاہر ہے جب اپوزیشن یہ مسئلے کھڑے کرے گی تو پھر حکومت کو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی نعرے تک محدود رہے گا۔ ہاں، اگر بین الاقوامی معیار کا پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جس میں سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کیا جائے اور پھر مستقبل کا لائحہ عمل بنایا جائے تو یہ ایک اچھی تجویز ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سہیل وڑائچ صاحب۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کہتے ہیں CIA اہلکاروں کو ویزے جاری کرنے میں حکومت کی مرضی شامل تھی۔ بحیثیت سفیر پاکستانی حکومت کی پالیسیوں پر عمل کیا، کبھی ذاتی فیصلے نہیں کیے۔
پاکستانی سیاست میں ہلچل مچانے والے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی اپنے بیان پر قائم۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا واشنگٹن پوسٹ میں ان کا آرٹیکل ٹرمپ انتظامیہ سے ان کی خصوصی ملاقاتوں کے حوالے سے تھا، اس میں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی، بحیثیت سفیر پاکستانی حکومت کی پالیسیوں پر عمل کیا۔ ویزے پاکستان کے امریکہ میں واشنگٹن میں سفارت خانے سے جاری ہوئے، وہ قاعدے قانون کے مطابق جاری ہوئے اور وزیر اعظم اور صدر کے دیے ہوئے قانونی اختیارات کے مطابق۔ حسین حقانی نے کہا پاکستان کو امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے اپنی پالیسیاں تبدیل کرنا ہوں گی۔ پیپلز پارٹی نے تعلق ختم کر کے انہیں بھاری بوجھ سے آزاد کر دیا ہے۔ پاکستان کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات نبھانے کی ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے جو تحفظات پاکستان کے بارے میں ہیں ان کو دور کرے۔ الزام لگا کر ہم کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن بعض افراد کے غصے کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے غصے کے جذبات مجھے گالی دے کر ٹھنڈے ہوتے ہیں تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ حسین حقانی کے چند روز قبل واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے کالم نے پاکستان کے سیاسی ماحول میں طوفان برپا کر رکھا ہے، جس میں پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور ملک کا امیج خراب کرنے کا الزام بھی لگایا۔ حسین حقانی نے اپنے کالم میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ CIA نے سیاسی قیادت کی رضامندی سے پاکستان میں کارروائیاں کی اور اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے اہلکار پاکستان بھجوائے۔